محرم کے مہینے کی ایک عبادت گزشتہ ایک سال کے تمام صغیرہ گناہ معاف۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ محرم کے مقدس مہینے میں ایک ایسی عبادت بھی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کی معافی کا سبب بن سکتی ہے؟ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ لاکھوں مسلمان اس عظیم فضیلت سے یا تو ناواقف ہیں یا پھر اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آخر وہ کون سی عبادت ہے؟ کیا واقعی صرف ایک دن کا عمل انسان کی زندگی بدل سکتا ہے؟ اور اس کے پیچھے وہ کون سا راز ہے جسے جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی حیرت انگیز حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا آغاز جس مہینے سے ہوتا ہے وہ کوئی عام مہینہ نہیں بلکہ ایسا بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص مہینوں میں شمار فرمایا ہے۔ ایک ایسا مہینہ جس میں تاریخ اسلام کے عظیم ترین واقعات رونما ہوئے، جس میں صبر، قربانی، استقامت اور حق پر ڈٹے رہنے کا ایسا سبق ملتا ہے جو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ افسوس کہ بہت سے مسلمان محرم کی حقیقی عظمت اور اس کی فضیلت سے پوری طرح واقف نہیں ہیں۔ آج ہم محرم الحرام کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس سے جڑے عظیم واقعات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اس کا مقام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے اس مہینے کے ساتھ تعلق اور پھر اس عظیم عبادت کے بارے میں جانیں گے، جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی خوشخبری سنائی کہ سن کر ہر مسلمان کا دل خوشی اور شکر سے بھر جاتا ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا ایسا مہینہ ہے، یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو خاص عزت، احترام عطا فرمایا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان مہینوں کی عظمت کو جانتے تھے اور ان میں جنگ و جدال سے بچتے تھے، لیکن اسلام نے آ کر ان مہینوں کی اصل روح اور حقیقی مقام کو واضح کیا۔ محرم کا لفظ ہی حرمت سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے عزت والا، قابل احترام اور عظمت والا۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بعض اوقات، بعض مقامات اور بعض اعمال کو خصوصی فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور محرم الحرام انہی عظمت والے اوقات میں سے ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم کے مہینے کو خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے یعنی محرم کے روزے ہیں۔ غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم کو اللہ کا مہینہ فرمایا۔ تمام مہینے اللہ ہی کے ہیں، لیکن کسی چیز کو اپنی طرف منسوب کرنا اس کی عظمت اور شرف کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ محرم الحرام اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس قدر اہم اور بابرکت مہینہ ہے۔ اسلامی تاریخ میں محرم کا مہینہ کئی عظیم یادوں کا امین ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کئی انبیاء علیہ السلام پر خصوصی انعامات فرمائے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد سلامتی کے ساتھ کنارے پر پہنچی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی، حضرت یوسف علیہ السلام کو مشکلات سے رہائی نصیب ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا ہوئی۔ اگرچہ ان تمام واقعات کی تفصیلات اور تاریخوں کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں، لیکن یہ بات واضح ہے کہ محرم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور نصرتوں کی یاد تازہ کرنے والا مہینہ ہے۔
جب ہم محرم کا ذکر کرتے ہیں تو ایک ایسا واقعہ بھی ہماری نگاہوں کے سامنے آتا ہے جسے رہتی دنیا تک فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ واقعہ کربلا ہے۔ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے وفادار ساتھیوں کی عظیم قربانی تاریخ کا ایسا باب ہے جو ہمیشہ حق اور باطل کے درمیان فرق کو واضح کرتا رہے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ظلم کے سامنے سر جھکانے کی بجائے حق اور سچائی کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ عزت اور حق کی خاطر قربانی دی جا سکتی ہے، لیکن باطل کے سامنے جھکا نہیں جا سکتا۔ کربلا کا واقعہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ صبر، استقامت، وفاداری، ایثار اور اللہ پر کامل بھروسے کا ایسا سبق ہے جو ہر دور کے مسلمانوں کو راہ دکھاتا ہے۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اس عمل کو پسند فرماتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے قریب لے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو جانتے تھے اور امت کو بھی اس کی طرف متوجہ فرماتے تھے۔ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہود ایک مخصوص دن کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وجہ دریافت فرمائی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تعلق تم سے زیادہ مضبوط ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کی اہمیت کو امت کے سامنے بیان فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو محبت اور عقیدت کے ساتھ قبول کرتے تھے۔ جب انہیں کسی عمل کی فضیلت معلوم ہوتی تو وہ اس پر عمل کرنے میں سبقت لے جاتے۔ ان کی زندگیاں عبادت، تقوی، اخلاص اور اللہ کی رضا کے حصول کی بہترین مثال تھی۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا بھی عبادت، ذکر، تلاوت اور دعا اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی۔ ان پاکیزہ ہستیوں کی زندگیوں میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر موقع کو غنیمت جاننا چاہیے۔ محرم کا مہینہ ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی دعوت دیتا ہے۔ ایک نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو انسان کو سوچنا چاہیے، گزشتہ سال اس نے کیا کھویا اور کیا پایا، کتنی نمازیں خشوع کے ساتھ ادا کی، کتنے لوگوں کے ساتھ بھلائی کی، کتنی بار اللہ سے معافی مانگی، کتنی مرتبہ قرآن کی تلاوت کی، کتنی مرتبہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے۔ جو سال ابھی کل شروع ہوا تھا وہ ختم ہو گیا اور ایک نیا سال ہماری زندگی میں آ گیا۔ یہ حقیقت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایک دن ہماری زندگی کا سفر بھی مکمل ہو جائے گا اور ہمیں اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت فرماتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی طرف رجوع کریں، اس سے معافی مانگیں، اس کا ذکر کریں اور اس کی عبادت میں مشغول رہیں۔ قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ بندوں کی معمولی نیکی کو بھی قبول فرماتا ہے اور اس پر بے شمار اجر عطا فرماتا ہے۔ جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ مقدس مہینوں میں عبادت کا مقام اور بھی بڑھ جاتا ہے اور ان بابرکت اوقات میں کی جانے والی نیکیاں دلوں کو نور بخشتی ہیں، روح کو پاکیزگی عطا کرتی ہیں اور انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہیں۔ جو شخص ان مبارک مواقع کی قدر کرتا ہے وہ در حقیقت اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بار بار موقع عطا فرماتا ہے تاکہ وہ اس کی طرف لوٹ آئیں، اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کریں اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں۔ اب بات کرتے ہیں اس عظیم عبادت کی جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
ایک بڑی خوشخبری سنائی۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر مسلمان کے لیے آسان بھی ہے اور بے حد فضیلت والی بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشوراء کے روزے کے بارے میں فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے یہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ ذرا غور کیجئے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے۔ ایک دن کی عبادت، ایک دن کا اخلاص، ایک دن کا صبر، ایک دن اللہ کی رضا کے لیے گزارا ہوا وقت بندے کے لیے رحمت اور مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں مایوسی سے نکالتی ہے۔ بہت سے لوگ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بند نہیں ہوتی، وہ اپنے بندوں کو بار بار موقع عطا کرتا ہے۔ عاشوراء کے دن بھی انہی عظیم مواقع میں سے ایک ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے اور وہ اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے تلاش فرماتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہمیں صرف ظاہری عبادات پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے دلوں کو بھی پاک کرنا چاہیے۔ حسد، بغض، نفرت، تکبر اور غرور جیسے امراض سے بچنا چاہیے۔ لوگوں کو معاف کرنا اور رشتے جوڑنے چاہیے، والدین کی خدمت کرنی چاہیے، محتاجوں کی مدد کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں زیادہ وقت گزارنا چاہیے۔ یہی وہ اعمال ہیں جو انسان کی زندگی میں برکت پیدا کرتے ہیں اور ایسے اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتے ہیں۔ آخر میں آئیے بارگاہ الہی سے میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں محرم الحرام کی برکتوں سے بھرپور حصہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ شہدائے کربلا پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرما۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اہل خانہ، ان کے جاننثار ساتھیوں اور تمام شہدائے کربلا کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ ان کی قربانیوں کے پیغام کو ہمارے دلوں میں زندہ فرما۔ ہمیں صبر، استقامت، اخلاق اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔